احمد بھائی کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں حیا سے اتنی بیوقوفانہ حرکت کی توقع نہیں تھی۔ حیا نے پوری بات بتا کر سر جھکا لیا۔ جب احمد بھائی نے بولنا شروع کیا، تمہیں پتہ ہے کسی بھی بات کا یوں چپ کر کے سننا کتنی غلط بات ہے، اور پھر تجسس کے ہاتھوں یوں کہیں بھی نکل جانا۔ اگر واقعی وہاں کوئی ہوتا پھر کیا کرتی تم، یا ہم کیا کر لیتے؟ کسی کو بتا کر بھی نہیں گئی، اوپر سے حرم کو بھی ساتھ لے گئی۔ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا کیا جواب دیتے آفاق چاچو کو؟ ہمارا کیا ہوتا؟ ایک ہی تو بہن ہے ہماری۔ پھر امی کا کیا ہوتا، کبھی سوچا ہے؟ احمد بھائی غصے میں ہوتے ہوئے بھی بہت تحمل سے بات کر رہے تھے۔ احمد بھائی کے بولتے بولتے آواز بھر آئی، جسے شدت سے محسوس کر کے حیا اٹھ کر ان کے پاس دو زانوں ان کے گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ سوری بھائی، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں۔ احمد بھائی نے اسے دیکھا جو ماں باپ تو کیا تینوں بھائیوں کی بھی جان تھی، گھر کی رونق۔ اچھا رونا نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ احمد بھائی نے حیا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ حیا نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا۔ اب ذرا یہ بتاؤ، احمد کی باتوں پہ یقین کیسے کر لیا تم نے؟ تمہیں پتہ ہے وہ صرف مذاق کر رہا تھا، وہ بھی عارض کے کہنے پر کہ میں بیوقوف بندہ ہوں یا نہیں۔ میں نے جان کر احمد سے کہا تھا میں آفس سے آتے وقت قبرستان آؤں گا دیکھنے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا میری بیوقوف بہن سن کر عمل بھی کرنے چلی جائے گی۔ احمد بھائی آخر میں شرارت سے بولے، جس پر حیا نے خفگی سے منہ پھلا لیے۔ میں بیوقوف نہیں ہوں بھائی، ہر بیوقوف کو یہی لگتا ہے کہ وہ بیوقوف نہیں ہے، احمد بھائی نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ بھائی، حیا چیخی۔ اچھا بابا سوری، مذاق کر رہا تھا۔ عارض نے بتایا تم وہاں اسے ملی تھی؟ وہ میرے ہی چکر میں وہاں آیا تھا، لیکن گاڑی دے کر اندر چلا گیا تھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ ہمارے گھر کی گاڑی ہے؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں اسی گاڑی میں ایک دو بار آفس جا چکا ہوں۔ اوہ اچھا، تبھی۔ اچھا بھائی اب میں جاؤں؟ حیا نے جانے کی اجازت مانگی۔ ہاں جاؤ، اور اگر ہو سکے ایک کپ سٹرانگ چائے بنا دو۔ کیوں نہیں، ضرور، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ حیا مسکرا کر بولتی کمرے سے نکل گئی۔ احمد بھائی بھی مسکرا کر اٹھ کر واش روم چلے گئے۔ سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حیا حرم بھائی کی منگنی پہ کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے، وہ دونوں بیٹھی فنکشن میں پہننے کے لیے ڈریسز ڈیسائیڈ کر رہی تھی، جبکہ لڑکے کیا کیا کرنا ہے اس کی لسٹ تیار کر رہے تھے۔ گھر میں پہلی شادی تھی سب سے بڑے بیٹے کی، سب بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ 2 دن ہی رہ گئے تھے۔ ٹنگ ٹانگ، احمد دیکھو کون آیا ہے۔ یار عمر بھائی آپ دیکھ لیں پلیز۔ احمد بہت ہی کام چور ہو گئے ہو۔ عمر گھورتا ہوا دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو احتشام صاحب تھے۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام۔ ارے چاچو آپ، السلام علیکم۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، آپ تو کل آنے والے تھے۔ نہ پاکستان، عمر جوش میں آفاق چاچو کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی میرے بھتیجے کی شادی ہے، میں تو اسی دن آ جاتا جب مجھے پتہ چلا، وہ تو بس مصروفیت اتنی تھی کہ آ نہیں سکا۔ بیٹا اندر تو آنے دو، سب کو کیا یہیں پوری باتیں کر لو گے؟ ہاں ہاں آئیں آئیں۔ السلام علیکم چاچی، کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے اپنی چاچی سے ملنے کا خیال آیا، ورنہ میں واپس جانے والی تھی۔ اتنی چارمنگ لیڈی کو کون بھول سکتا ہے، اتنی آسانی سے کیسے جانے دیتے؟ بہت مکھن لگانا آ گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں مکھن بھی نہ لگاؤں، عمر نے شرارت سے کہا۔ بہت بدمعاش ہو گئے ہو، چاچی نے پیار سے کان مروڑ کے کہا۔ چاچی میرا کان ٹوٹ جائے گا۔ موم چھوڑیں میں پکڑتا ہوں، آپ اندر جائیں، حمزہ آ کر بولا، جو ابھی گاڑی پارک کر کے آیا تھا۔ عالیہ بیگم عمر کا کان چھوڑ کر اس کی روشن پیشانی پر پیار کر کے دعائیں دیتی اندر چلی گئیں۔ اور میرے جگر کیسا ہے؟ حمزہ عمر سے ملتے ہوئے بولا۔ بہت ہینڈسم، عمر کا چھٹ سے جواب آیا تھا۔ وہ تو میں بھی ہوں،
حمزہ نے اسٹائل سے اپنے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے بولا، ہے نا، اپنے منہ میاں مٹھو۔ اچھا، اور تم خود کے لیے بول رہے تھے وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ حمزہ عمر کے یوں کہنے سے تب کر بولا، بیٹا اسے حقیقت کہتے ہیں۔ بڑی خوش فہمی ہے، حمزہ جل کے بولا۔ اچھا اب جل مت، چلو اندر۔ دونوں اندر آئے، گھر میں الگ ہی رونق سی ہو گئی۔ حرم اپنی امی ابو کے درمیان بیٹھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ عمر اسے دیکھنے لگا جو ہنستے ہوئے اور بھی حسین لگتی تھی۔ کیا تم میری بہن کو دیکھ رہے ہو؟ حمزہ نے اچانک اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عمر ہڑبڑا گیا، نہیں تو دیکھنا بھی مت، کیونکہ اس کا رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ عمر کو لگا جیسے بہت وزنی پہاڑ سر پر آ کر لگا ہو۔ وہ اپنی جگہ کنگ رہ گیا۔ ابھی تو محبت ہوئی تھی، ابھی تو دل صحیح سے خوش بھی نہیں ہوا تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ کس کی نظر لگ گئی اس کی خوشیوں کو؟ عمر کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر حرم کو دیکھا جو کسی بات بھی کھلکھلا رہی تھی۔ عمر کو ایسا لگا جیسے وہ اس پر ہنس رہی ہو۔ اس سے پہلے وہ اپنا ضبط کھو بیٹھتا، وہ لمبے لمبے ڈاگ پڑتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جاتے ہی دروازے کو لاک لگایا اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر آنکھیں موند لیں، اور حرم کے بارے میں سوچنے لگا۔ حرم کا رشتہ پکا ہو گیا، اسے کیوں نہیں بتایا؟ اگر یہاں ابھی کسی کو نہیں پتا تو حرم کو تو پتا ہوگا، اس سے پوچھ کر ہی ہاں کہا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی عمر غصے سے اٹھ بیٹھا۔ اگر ایسا ہے تو حرم بی بی تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دل کے ساتھ میں کسی کو کھیلنے نہیں دوں گا۔ میرے ساتھ بے وفائی کا سوچنا بھی مت، ورنہ پہلے تمہاری جان لوں گا پھر خود کی۔ عمر کی آنکھیں نم ہونے لگیں، اس کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ سچی محبت اگر نہ ملے تو بہت تکلیف دیتی ہے۔ صرف ایک ہی شخص کو دل کی گہرائیوں سے چاہنا، اور پھر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ جسے تم محبت کیے جا رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، تو کیسا لگتا ہے؟ آج عمر کو پتہ چلا۔ اسے حرم پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ غصہ جب کم نہیں ہوا تو گاڑی کی چابی ٹیبل سے اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ پورچ تک پہنچنا ہی تھا جب حرم عمر کے پیچھے آئی۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ حرم اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی، اس لیے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ عمر نے گردن گھما کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ عمر کو دیکھتے ہی وہ بات مکمل نہیں کر سکی۔ عمر کو پہلی بار یوں دیکھا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ حرم کو تشویش ہونے لگی۔ اس نے کب دیکھا تھا اسے ایسے؟ وہ تو ہنستا مسکراتا سب کو تنگ کرتا ہی اچھا لگتا ہے۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہے ہو؟ عمر اسے دیکھنے لگا۔ اسے حمزہ کی بات پھر یاد آئی۔ دوبارہ سے غصہ بڑھ گیا۔ اس سے پہلے غصے میں کچھ غلط کہہ دیتا، اسے بنا کچھ کہے سائڈ پہ کر کے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ حرم کی ہمت ہی نہیں ہوئی اسے کچھ کہنے یا روکنے کی۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھا۔ حرم اپنے آپ سے بولتے ہوئے اندر چلی گئی۔ حرم سیڑھیوں پر بیٹھی عمر کا انتظار کر رہی تھی۔ 1 بجنے والا تھا، عمر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ احمد بھائی نے کہا تھا، عمر نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ دیر سے گھر آئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ حرم کو تو تسلی نہیں ہوئی، ہوتی بھی کیسے، وہ اس کے سامنے ہی تو غصے میں گیا تھا۔ حرم نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی، ورنہ سب پریشان ہو جاتے۔ کیا اف، عمر کہاں ہو؟ حرم سوچ سوچ کر تھک گئی تھی۔ جب باہر گاڑی کا ہارن بجا، حرم جلدی سے اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد عمر اندر آتا دکھائی دیا۔ حرم کو دیکھ کر ٹھٹکا، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم اس کے پیچھے گئی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ لاک کر دیتا، حرم جلدی سے اندر آئی۔ عمر کہاں تھے؟ اتنی دیر سے میری کال بھی نہیں اٹھا رہے تھے، اور بھائی کو یہ کیوں کہا کہ دوستوں کے ساتھ ہو؟ حرم ایک ہی سانس میں سوالات کرتی جا رہی تھی۔
حرم چلی جاؤ یہاں سے، عمر نے غصے سے کہا۔ نہیں جاؤں گی، پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں، حرم ڈھیٹ بن کر بولی۔ عمر غصے میں اس کی طرف بڑھا، حرم جلدی سے پیچھے ہوئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ نہیں، پہلے جواب دو مجھے۔ عمر نے اپنے لب بھینچ لیے۔ حرم نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا۔ تو تم سننا چاہتی ہو؟ عمر اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ حرم پیچھے ہوئی۔ رک جاؤ حرم، اب قدم پیچھے مت لینا، عمر نے سخت آواز میں کہا۔ حرم کا پیچھے کی طرف جاتا ہوا قدم ہوا میں ہی رہ گیا۔ وہ واپس سیدھی کھڑی ہوئی اور اسے دیکھنے لگی جو ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ ہاں، کیوں کر رہے ہو؟ تم نے مجھ سے اتنی بات کیسے چھپائی کہ تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے؟ تم سے پوچھ کر ہی ہوا ہوگا نا، عمر مٹھیاں بھینچ کر بولا، جبکہ حرم اپنی جگہ حیران ہی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کون سا رشتہ؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، حرم حیران و پریشان سی بولی۔ انجان مت بنو سمجھی، تم اتنی بھولی نہیں ہو کہ تمہیں اتنی سی بات سے سمجھ نہ آئے۔ عمر ڈھارا، حرم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ عمر تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میری تو گھر پر بات ہی نہیں ہوئی، مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ آج سب آنے والے ہیں، حرم بھرائی آواز میں بولی، جبکہ عمر بس اسے گھور رہا تھا۔ جھوٹ، پھر جھوٹ بول رہی ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو اتنی بڑی بات حمزہ کیسے کر سکتا ہے؟ عمر سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حرم کو اس کی بات پہ چٹکا لگا، حمزہ نے یہ سب کہا؟ حرم سوچ میں پڑ گئی، پھر اسے دیکھا جو پوری سچائی جانے بغیر ہی اس سے بدگمان ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے یہ بدگمانی دوریوں کا سبب بنتی، اسے اس کی بدگمانی دور کرنی تھی۔ کیا ہوا؟ اب خاموش کیوں ہو؟ جواب دو مجھے، یا کوئی جواب ہی نہیں ہے تمہارے پاس؟ عمر چہرے پر تمثیلانہ مسکراہٹ سے بولا، سچ جانے بغیر مجھ سے یوں بدگمان مت ہو عمر، مجھ پہ بھروسہ رکھو پلیز۔ حرم نے عمر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بولی، ٹھیک ہے، پھر کرو میری یہ بدگمانی دور۔ بولو حرم، کیا تم بھی صرف میری ہو؟ حمزہ نے جو کہا سب وہ جھوٹ ہے، بولو حمزہ کی بات کو جھوٹا ثابت کرو۔ عمر اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ دونوں ہی رو رہے تھے۔ عمر پلیز یقین کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، کل تک انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ ایسا مذاق بھی نہیں کر سکتی، مجھے غلط مت سمجھو پلیز۔ حرم کی بات سن کر وہ چپ ہوا، آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم پتہ نہیں لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کو تنگ کرتے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی کہ تمہیں کسی اور کے لیے سوچنا مجھے اذیت دے رہا ہے، مجھے اس اذیت سے بچا لو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ میں آج امی سے ہم دونوں کے لیے بات کرنے والا تھا، لیکن سب چپ رہو۔ عمر تم پاگل ہو، پورے حمزہ نے کہا، اور تم نے یقین کر لیا؟ ایسا کچھ ہوتا تو سب سے پہلے یہاں پتہ ہوتا، اور ویسے بھی ہمارا اور ہے کون تم سب کے علاوہ؟ حرم نے عمر کے آنسو پونچھے۔ دونوں اسی طرح کافی دیر خاموش کھڑے ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرتے رہے۔ اچھا ہٹو، اب پیچھے فری مت ہو۔ حرم نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حرم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک بات کہوں؟ حرم نے پوچھا۔ کہو۔ تم روتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، حرم نے منہ بنا کر کہا، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ تم بھی بہچل پڑی لگتی ہو روتے وقت، اور تمہاری یہ جو ناک ہے نا، عمر تم نہ، کیا میں بولوں؟ کچھ نہیں، تم پاگل ہو، حرم نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھوک نہیں؟ کہا نا نہیں ہے بھوک۔ اچھا اب جاؤ، تم بہت رات ہو گئی ہے۔ عمر کہ اگر واش روم میں جانے لگا ہوں جب حرم نے اسے پکارا۔ عمر ہاں، عمر نے اسے دیکھا۔ مجھ پہ بھروسہ تو ہے نا؟ حرم نے سنجیدگی سے پوچھا۔
میری غلطی ہے، مجھے پہلے کنفرم کرنا چاہیے تھا۔ خیر، بھروسہ نہیں کرتا تو شاید اب تک تم یہاں نہ کھڑی ہوتی، عمر سنجیدگی سے کہنے کے بعد آخر میں ہلکا سا مسکرا کر واش روم میں چلا گیا۔ حرم گہری سانس لے کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کر کے اپنا کوئی نقصان نہیں کر بیٹھا۔